بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن میں آج ہمارا سلسلہ ہے آپ کے سوالات اور جوابات کا۔ تو پہلا سوال ہے شافن عثمان صاحب کا۔ یہ پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے آپ سے 2 سوال ہیں، بلکہ ان کے کہتے ہیں کہ میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ والد اپنی زندگی میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنے زیادہ مال کا وارث بنا دے تو کیا والد سے اس تقسیم پر سوال ہوگا آخرت میں؟ اور دوسرا سوال ان کا، چلیں وہ میں بعد میں پڑھتی ہوں، پہلے اس کا جواب دے لوں۔ شافن صاحب، ایک قاعدہ آپ یاد رکھ لیں کہ وراثت ہمیشہ کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ مرنے سے پہلے یعنی زندگی میں اگر کوئی شخص اپنے مال کا کسی کو وارث بنا دیتا ہے تو یہ ہبہ یا تحفہ یا گفٹ کہلاتا ہے۔ تو اب وہ مال چاہے وہ اپنی ساری اولاد کو تقسیم کر دے، کسی ایک ہی کو دے، سارا دے دے، یا کچھ مال دے کر کچھ چھوڑ دے، چاہے وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو دے یا کسی بھی اجنبی کو دے دے، ان سب صورتوں میں اس سے کسی قسم کی کوئی باز پرس یا کوئی سوال آخرت میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہر شخص اپنے مال کا خود مالک ہوتا ہے۔ وہ جیسے چاہے جہاں چاہے اپنا مال خرچ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ضمناً میں عرض کر دوں کہ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو ان کا حق یا اختیار تو دیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اپنے اس حق یا اختیار پر عمل بھی کیا جائے۔ جیسے یہی مثال ہے وراثت کی، مانا کہ ہر شخص اپنے مال کا مالک اور مختار ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے اختیار سے اپنا مال وہ غلط جگہ یا غلط طریقے سے استعمال کرنے لگ جاتا ہے تو لازماً معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں جنم لیں گی۔ اسی طرح جیسے مرد کو طلاق کا حق یا اختیار دیا گیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر مرد اپنے اس حق کا استعمال کرے۔ اگر ہر مرد ایسا کرنے لگتا ہے تو پھر تو دنیا میں طلاقیں ہی طلاقیں ہوں گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بوقت ضرورت ان اختیارات کو عمل میں لایا جا سکتا ہے، لیکن بغیر ضرورت کے ایسے کسی حق پر عمل کرنا معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ اور اب آپ کا دوسرا سوال کہ اگر والد کہے کہ میرے بعد میرا مال میرے چھوٹے بیٹے کا ہوگا تو کیا ان کے بعد تقسیم وراثت کی جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگی یا ان کی وصیت کے مطابق؟ تو اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ اس مال کی تقسیم جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنے مال وراثت سے عاق بھی کر دیا ہو تو اس شخص کی وفات کے بعد جب مال وراثت تقسیم ہوگا تو وہ عاق شدہ اولاد بھی اس مال وراثت میں برابر کی شریک ہوگی۔ اور اب تو یہ پاکستانی عدالتوں کے اندر بھی یہ باقاعدہ ایک قانون بن چکا ہے کہ عاق شدہ اولاد بھی اپنے مال وراثت میں سے مال طلب کر سکتی ہے، لے سکتی ہے اپنا حصہ۔ اور دوسرا سوال ہے محمد عاقب صاحب کا۔ کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران سجدہ آتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے جناب کہ اگر آپ نے نماز کی کسی بھی رکعت میں اگر سجدہ والی آیت پڑھی تو وہ آیت ختم ہوتے ہی فوراً آپ سجدے میں چلے جانا ہے، آپ نے بغیر رکوع کیے، اور ایک سجدہ کر کے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اور اس سے آگے والی آیت کی تلاوت شروع کر دیں جہاں تک بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے، پھر اپنی تلاوت پوری کر کے اسی طرح سے آپ نے رکوع کرنا ہے جس طرح سے طریقہ ہے نماز کا، اور پھر نماز کے 2 سجدے، اور پھر اسی طرح نماز کی اگلی رکعت یا تشہد جو بھی آپ نے آگے پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی فقہی مسئلہ یا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے اس چینل کے اوپر قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بھی جاری ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے وہ والے اسباق نہیں دیکھے سنے تو اس ویڈیو میں ان کے بٹن موجود ہیں، پریس کیجئے، آپ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے اوپر سلامت رکھے اور اسلام کے اوپر خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔